قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومهدينا ومدنينا وربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمدللہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر فرمایا ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرایا جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات گئے آسمانوں پہ کچھ نظارے دیکھے کچھ لوگوں کو انعام مل رہا تھا کچھ وہ لوگ جو عذاب میں مبتلا تھے تو میرے آقا دیکھ کر آئے آ کر آپ نے امت کو بتلایا کہ اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ سے عذاب سے نجات مل جائے گا کہ اگر یہ گناہوں سے تم نہ بچے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات نہیں ملے انسان کو عذاب ملتا ہے دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہے یا آخرت کے اندر اس کی کردار کی وجہ سے اگر وہ اچھے اعمال کرتا رہے دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر دنیا کے اندر بھی وہ برے اعمال کرتا رہے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہی عذاب کا سلسلہ اس کے لیے جو کچھ کما کے دیا ہے اسی طرح کا اس کو ملے گا اگر اچھائی کر کے گیا ہے تو اچھائی کے نیک یعنی اللہ کی رحمت ملے گی اگر برائی کر کے گیا ہے تو اللہ
تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے آگ کی کینچی سے، لوہے کی کینچی اور جہنم سے گرم کر کے اس کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جاتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں اور جو ہونٹ اور زبانیں اسی طرح پھر بحال ہو جاتی ہیں۔ پھر فرشتے اس کو کاٹتے ہیں، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل ان لوگوں کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے جن کو ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بڑی لچھے دار تقریر سنانا یا مطلب بڑی پیاری آواز سے تقریر سنانا، لوگوں کو کہنا، اس کے اوپر خود عمل نہ کرے تو فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا۔ یہ نہیں کہ صرف منبر پر بیٹھ کر جہاں بھی کچھ سٹیج لگتا ہے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے اور ہدایت کے راستے بتلاتا ہے، لوگوں کو صرف کہتا ہے خود عمل نہیں کرتا، فرمایا ان کی بھی ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کتاب پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، جو برائی سے بچو، نیکی کی طرف آؤ، تمہارے اس کی طرف بھلائی ہے۔ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا آپ نے آپ کو تم نے بھلا دیا؟ جس طرح لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو نیکی کا، اس کے اوپر لوگوں عمل کرو، فرمایا کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ أنفسكم، کہ تم آپ نے آپ کو بھلا دیا، جب تم عمل کرتے جاؤ گے تمہاری زبان کے اندر بھی اثر ہوگا، جس کو بات سنو گے اس کے اوپر لذت آ جائے گی، جب کہے گا کہ خود عامل ہے دوسرا آدمی سننے والے کو اوپر بھی دقت آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جس طرح لوگوں کو کتاب سناتے ہو تم بھی اسی طرح عمل کرو، جس طرح لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تم بھی اس کے اوپر عمل کرو، جس طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہو تم بھی اس پہ عمل کرو، پھر تو تمہارے لیے بھی نجات ہو جائے گی، سننے والے کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کہ اگر تو بھی عمل نہیں کرے گا سننے والا بھی سن کر اسی طرح چلا جائے گا، وہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، یعنی ایسے لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جو خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو حکم فرماتے ہیں۔ ہمارا استاد کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو کچھ مولوی کہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کچھ مولوی کرے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ یعنی ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ہر بیانی گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی دنیا کے اندر ہے جو لوگوں کو وعظ و نصیحت سناتے ہیں، پہلے خود عمل کرتے ہیں اور بعد میں دوسروں کو سناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں لوگوں کو سناتے ہیں آپ عمل نہیں کرتے، تو فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جن کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ واز کرنے والا جب واز کرتا ہے پہلے خود عمل کرے اور بعد میں دوسرے کو بتائے، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوسرے کو نہ بتائے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی یعنی ہونٹ
خوشبو اس کے اندر آ رہی ہے، دوسری طرف سے مردار پکا ہوا ہے، فرشتے ڈنڈے مار کر یعنی وہ مردار کھلا رہے ہیں، اچھا گوشت نہیں کھانے دیتے، بار بار ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ اچھے گوشت کی طرف نہیں جاتے، مردار اور گندا بدبودار ان کو کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور وہ عورتیں، وہ مرد جو اللہ رب العزت نے ان کی حلال بیوی ان کو عطا کی، حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ ساری رات گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مردار کھلایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو حلال مرد عطا کیے، آپ نے مردوں کو چھوڑ کر ساری رات دوسرے مردوں کے ساتھ گزارتی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ مردار مقرر کیا ہے کہ تم مردار رہو۔ فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت ان کی اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر دوسرے عورتوں کی طرف جاتا ہے، یا وہ عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کی طرف جاتے ہیں، قیامت والے دن ان کو کبھی یعنی حلال چیز نہیں کھلائے لیکن ان کو مردار کھلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانیہ، فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت یہ دونوں جہنمی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت، فرمایا کہ لا یؤمنو، وہ مومن نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فرمایا کہ لا یؤمنو، وہ بھی ایماندار نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا شرب الخمر شربا، فرمایا کہ شراب پینے والا مرد وہ بھی مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ مرد جو زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا چوری کرنے والا وہ بھی کبھی ایماندار نہیں ہوتا، شراب پینے والا آدمی وہ بھی کبھی ایماندار نہیں ہوتا۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ زنا بھی کر کے آئے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، چوری کسی کی کر کے آئے تو پھر بھی کہتے ہیں جی ہم ایماندار ہیں، شراب پی کر آتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والا بھی ایماندار نہیں، چوری کرنے والا بھی ایماندار نہیں، اور زنا کرنے والا بھی ایماندار نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب زنا کرتا ہے زمین دلاتی ہے، کہتی ہے رب کائنات کہ تو مجھے اجازت دے میں دونوں کو تباہ کر دوں، اپنے اندر غرق کر ڈالوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں ٹھہر جا زمین، پھر آسمان ہلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا عرش بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے رب کائنات تو ہمیں اجازت دے، ہمیں دونوں مرد عورت کو بن کے پڑے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان تو ٹھہر جاؤ، میں نے ایک دن رکھا ہے کہ اس دن سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس دن سے حساب لیا جائے گا کہ اب بتلاؤ کہ تم دنیا کے اندر یہ چیزیں بڑے مزے سے کرتے تھے، اب یہ عذاب چکھو اللہ کا کس طرح عذاب آ رہا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے سے ناموں کی طرح، حالانکہ پہلی امتیں جو تھی ایک گناہ کرتی ان کی شکل بدل جاتی ہے، ہمارے اندر سارے گناہ پائے جاتے ہیں، اور شراب ہمارے اندر پائی جاتی ہے، زنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے، چوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، رشوت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، چغل خوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، غیبت اور یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ فرمایا سود ہمارے اندر پایا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے چہرے اسی طرح۔ یہ کیا ہے؟ میرے آقا کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلی۔ پہلے جو امتی تھے ایک گناہ کرتے ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ زنا کر دیا گیا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے زنا نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے جاؤں گا میرے متھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ زانی آ رہا ہے۔
چوری کرتا تھا اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ چوری کر کے آیا ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ شراب پیتا تھا تو اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ شراب پی گیا ہے اس وجہ سے۔ اب ہمارے یعنی جو کچھ بھی کر کے آتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، یا میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر زنا کرنے والے زنا کر کے بڑے فخر سے آ کر یعنی محفل کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں خدا زنا کر دیا، حالانکہ وہ جب کہتا ہے دوسرے آدمی کو، وہ آدمی اپنے لیے گواہ بنا رہا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ زانی کو بلائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ رب کائنات فرمائے گا گواہ پیش کرو، وہ کہے گا ہاں جس کو اس نے بتلایا کہ میں فلاں گناہ کر کے آیا ہوں اس کو بلا کر سامنے کھڑا کر دے، کیا تم نے اس کو نہیں بتلایا؟ وہ کہے گا رب کائنات کہ ہاں اس نے مجھے بتلایا تھا کہ میں فلاں کی لڑکی جو گناہ کر دیا۔ جو بتاتا ہے وہ سمجھ کے اپنا گواہ بنا رہا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب زانی مرد اٹھے گا، عورت کی لگیج کی جگہ اس کی پیشانی پہ لگی ہوئی ہوگی۔ فرمایا کہ زانی عورت جب اٹھے گی، مرد کی لگیج والی جگہ اس کی پیشانی پہ لگی ہوئی ہوگی۔ جب وہ میدان میں آئیں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ زانی مرد آ رہا ہے، یہ زانی عورت آ رہی ہے۔ دور سے لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں چلتا، وہاں سب کو سامنے آ جائے گا، نظر آئے گا کہ یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا، کہتے اس کی پیشانی پہ یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ بڑا حاجی تھا، یہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ فرمایا منہ میں پیشانی پہ یہ نشان لگا ہوا ہوگا، اس وقت پہچانا جائے گا یہ زانی مرد اور زانی عورت آئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی داڑھی سفید ہو جائے، بال سفید ہو جائے، فرمایا وہ جب زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت دیتے ہیں کہ تم پہ لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سفید بالوں سے بھی شرم کرتا ہے کہ اب اس کے سفید بال ہو گئے، کیا میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں؟ اب تیرے بال سفید ہو گئے پھر بھی تو گناہ کرنے سے بات نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سفید جب انسان کے بال ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں، پر سفید بالوں والوں کو حیا نہیں آتا کہ میں زنا کروں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے بال داڑھی کے سفید ہو جائے زنا کرے تو اس وقت عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سفید داڑھی والے زنا کر کے آئیں گے، بیٹھ کر بڑے فخر سے کہیں گے کہ میں نے فلاں زنا کیا ہے، تو فرمایا اس وقت عذاب کا انتظار کرو کہ کب عذاب آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت جب قیامت کے دن اٹھیں گے، جو زنا کرتا ہے گندگی نکلتی ہے قیامت والے دن اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی، کہا جائے گا کہ اب یہ تو کھا تیرے لیے ہے کہ تو دنیا کے اندر بڑے شوق سے اور بڑے شوق سے کہتا تھا کہ میں زنا کروں، اب یہ گندگی تیرے منہ کے اندر ہے، یہ گندگی ڈالی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دن میں نے صبح کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو فرشتے مجھے لے گئے ایسی پہاڑی پر کہ میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں اوپر جو تنور کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح تھا، اندر بہت زیادہ گہرا تھا، اس کے اندر آگ جل رہی تھی، جس طرح آگ کا شعلہ اوپر آتا مرد اور عورت اس کے اندر اوپر آ جاتے، پھر آگ کا شعلہ نیچے چلا جاتا، وہ مرد اور عورتیں یعنی اس کے اندر چلے جاتی۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ مرد اور عورتیں یہ عذاب میں کیوں مبتلا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے حلال بیوی اور اپنے حلال مرد کو چھوڑ کر ساری رات دوسرے مرد کے ساتھ گزارتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، یہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے وہ ایمان
کے پلے میں ایمان نہیں رہتا، فرمایا اللہ رب العزت اس کی عمر کے اندر بے برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ جب زانی آدمی زنا کرتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جب زانی آدمی زنا کرتا ہے تو رشتے دار بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے کہ سارے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتے کی لعنت اور زیادہ آتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے مرد کے تیری ایک عورت سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو دو کر لے، اگر دو سے بھی تیری خواہش پوری نہیں ہوتی تو فرمایا تین کر لے، اگر تین سے بھی تیری خواہش پوری نہیں ہوتی تو چار کر لے۔ شریعت کے اندر مرد کو چار کا حکم ہے۔ چار کرنے کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دو دو تین تین چار ہیں، اس کے بعد پھر بھی دوسری جگہ پہ منہ مارتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مرد پر جو اپنے حلال بیوی ہونے کے باوجود پھر بھی دوسری جگہ پہ منہ مارتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا معراج کے رات میں نے جا کر ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سامنے حلال چیز اور اچھا گوشت رکھا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہو رہا، مردار ان کو کھلایا جا رہا ہے تاکہ یہ تم کھاؤ، تمہارا دنیا کے اندر کردار اسی طرح جس کی وجہ سے یہ تمہیں کھلایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اپنا سب کچھ یہاں سے لے جاتا ہے، جہنم کی آگ بھی دنیا سے لے جاتا ہے، جنت کے بسترے بھی دنیا سے لے جاتا ہے۔ رب کائنات نے اس کو دو راستے بتلا دیے، کہا کہ یہ راستہ نجات والا ہے، یہ راستہ تمہیں ذلیل کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارا خیر کا نہیں، ہر مقام پر تم سے یہ گناہ کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر سیدھے راستے پر چل جائے گا تو تمہیں جنت ملے گی، اگر اس راستے سے بھٹک گیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری سے تم بچ جاؤ، یہ ایسی گندی وبا ہے، ایسی گندی کی چیز ہے کہ اگر جس مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اس کے اندر حمل ٹھہر گیا، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا جب تک اس بچے کی نسل جائے گی اس زنا کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کر کے واپس آ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز حرام کی پیدائش زیادہ ہوگی، حلالی کم ہوگے، حرامی زیادہ ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں، جب نام اسی کا ہوتا ہے وہ نسل کسی کی ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو جوتے مارتا ہے کیونکہ وہ باپ تو اس کا ہے نہیں۔ اگر باپ کا اصلی تخم ہوتا وہ کبھی نہیں مارے گا، کیوں وہ یہ کہے گا یہ میرا خون ہے، یہ میرا باپ ہے، ہمیں جو جوتے مارتے ہیں اور کسی اور کی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حرام کی پیدائش قیامت کے قرب کی نشانی ہے، وہ زیادہ ہوں گے، حلالی کم ہوں گے۔ یعنی زنا عورتیں کروا کر خوش ہوں گے اور مرد زنا کر کے خوش ہوں گے کہ ہم نے یہ زنا کیا۔ اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ تو میرے آقا نے یہی فرمایا کہ دنیا والوں میں یہ چیزیں آسمانوں کے اندر دیکھ کر تمہیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تم اس گناہ سے بچو، تمہاری زندگی کے اندر بھی برکت آ جائے گی اور تمہاری زندگی جو ہے اللہ کی رحمت کے نیچے رہے گی۔ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی، اللہ کے فرشتے بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت تو ہم بستری کیا کر اس کے بعد فوراً نہا لیا کر، کبھی تیرے گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی۔ کہ جو آدمی دوسری عورت کو برا کر اپنے گھر میں زنا کرے گا بتاؤ اس گھر میں برکت ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی عورت کا یہ حکم ہے کہ جب ہم بستری کرو اس کے بعد فوراً غسل کر لو، تمہارے گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ وہ صحابی کہتا ہے جب سے میرے آقا نے یہ فرمایا میں نے اس کو اوپر عمل کیا تو میرے گھر کے اندر اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہے کہ مال مجھ سے سنبھالا نہیں۔
ہم تو اگر اپنی عورت کے پاس بھی جاتے ہیں تو ایک ایک دو دو دن تک نہاتے بھی نہیں، کیونکہ جس گھر کے اندر کتا اور مرد یا عورت پلید ہو رحمت کے فرشتے اس میں نہیں بنتے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہے، تصویر کسی کی لگی ہوئی ہے، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں بنتے۔ آج کل کے دور کے اندر کوئی لاکھوں کا دور ہے، کروڑوں کے حساب سے شاید ایک دو چار گھر ہوں جن لوگوں نے تصویریں نہیں رکھی ہوں گی، ورنہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تصویر ہوگی۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں کتا ہے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں مرد یا عورت پلید ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں بڑھتے، اور جس گھر کے اندر تصویر ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں بڑھتے۔ اللہ کے فرشتے جب رحمت والے نہیں بڑھتے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ ہم جاتے ہیں نا ختم دینے کے لیے، حالانکہ مسئلہ ہے کہ جہاں تصویر لگی ہوئی ہو وہاں قرآن کی تلاوت نہ کرنا جائز ہے، قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ نیا مولوی آیا ہے، آج تک ہم نے سنا نہیں، تو تم نے جو نہیں سنا، تو شریعت کے اندر جو چیز ہے وہ تو ہے، وہ تو رہے گی نا۔ تو آپ کون سی تصویریں اتارے، اس کو کون اس کے اوپر کپڑا ڈالے، کیونکہ قرآن ایسی جگہ پہ لعنت کرتا ہے جہاں تصویریں لگی ہوئی ہو، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم نے سمجھتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے رحمت برسے گی، رحمت نہیں برسے گی، قرآن بھی لعنت کرتا ہے۔ رب کائنات نے خود قرآن کے اندر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ ایک جگہ پر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کی رحمت کرتا ہے، اور کچھ لوگ وہ قرآن پڑھتے ہیں رحمت کی بجائے اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ کا قرآن جو ہے لعنت کرتا ہے۔ یا مرد پلید بیٹھا ہو یا عورت پلید بیٹھی ہو، وہ قرآن کی تلاوت سنے یا قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جا کر ایسے لوگوں کو آداب دیتے ہوئے دیکھا، آپ نے امت کو بتلا رہا ہوں کہ اے میری امت، ان عذاب ان گناہوں سے تم بچو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر ان گناہوں سے نہیں بچو گے اللہ کے عذاب سے تم ہرگز نہیں بچ سکتے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر قسموں کے عذاب بھیج رہا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کرداروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات اپنی رحمت ہمارے اوپر برسائے۔